اور جو اس سرداروں کے سردار کی مزار کی زیارت کرتا ہے اسے ثواب کیا ملتا ہے؟ ثواب غازیانہ، حج اکبر۔ جس طرح حج اکبر کرنے والوں کو طواف کعبہ کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح کلندر کی بارگاہ کی زیارت کرنے والے کو وہی ثواب ملتا ہے۔ اب کہہ دوں ایک فکرہ، یہاں خواجہ حضرت شہباز کلندر کے مدار کی زیارت کرو، بو علی کلندر کے مطابق ایک حج کا ثواب، اور کربلا میں حسین کی زیارت کرو رسول کے فرمان کے مطابق 70 حج کا ثواب۔ جیتے رہو، سلامت رہو۔ نعرے والا مارتا نہیں، وہ تو مرے ہوں کو جلا دیتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ایک بات سن لیں یا دو باتیں سن لیں، اگر کہیں تو سناؤں، کیونکہ 1:15 بج گیا، بلکہ 1:20 ہو گئے ہیں۔ کیوں پتر سنا دیں؟ بولو گے پھر میرے نعرہ مارو گے؟ اچھا چلو ایک دو گلا سن لو، موضوع پھر کبھی چلاؤں گا جو 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اسے لے کے چلوں گا۔ کربلا سے چل کر حضرت سخی شہباز کلندر دادا کے حکم پر اپنے باپ کی وفات کے وصال کے بعد ایران سے ہوتے ہوئے مکران کے ساحل سے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ملتان سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پر ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں وارد ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کے ساتھی بھی روزے سے تھے، آپ بھی روزے سے تھے۔ سلطان غیاث الدین کی اس وقت حکومت تھی، دہلی میں اس کا پایہ تخت تھا، اور سودا نہ جاسو کیونکہ گل ذرا تاریخ دی ہے۔ سلطان غیاث الدین کا دہلی میں پایہ تخت تھا، اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا۔ جب آپ دریائے چناب کے کنارے ملتان میں پہنچے تو سب روزے سے تھے، آپ کے پاس گندم تھی۔ تمام ساتھیوں نے کہا، کسی نے کہا میں لکڑی چنتا ہوں، کسی نے کہا میں شکار کرتا ہوں، کسی نے کہا میں آگ جلاتا ہوں۔ سخی شہباز کلندر کے حصے میں آیا کہ آپ جائیں اور شہر سے جا کر گندم پسوا کے لے آئیں، کیونکہ اس زمانے میں آٹا پیسنے والی مشینیں نہیں تھیں۔ عورتیں گھر میں چکی پر آٹا پیستی تھی اور اجرت لیتی تھی۔ چونکہ سخی شہباز کلندر اپنے زمانے کے فخر یوسف تھے، ایک لفظ میں بہت کچھ کہہ گیا، ذرا تھوڑا جہاں میرا ساتھ دو۔ اگر نہ سننا چاہو تو میں پھر سنا دیا گا، ہم ادھار کر لو پھر سنا دیا گا۔ کی خیال ہے تھوڑا؟ سنا دوں یہ واقعہ؟ چلو درود پڑھے صلوات۔ جی اچھا جی سنا رہا ہوں، دیکھیں نا کچھ نہیں سننا چاہتے، اب میں کیا کروں۔ تو آپ نے گندم لی، پسوانے کے لیے ملتان شہر میں آ گئے۔ ایک ہندوانی عورت گھر، بیویوں آپ ذرا چپ کرو، آپ چپ کر کے سنیں، آپ کا بڑا حصہ ہے آج کی عزاداری میں۔ سیدہ بطول آپ کو دعائیں دے رہی ہیں۔ آپ نے وہ گندم لی، شہر میں آ گئے۔ ایک ہندوانی عورت کا گھر کا دروازہ کھلا تھا اور وہ چکی پر بیٹھ کر گندم پیس رہی تھی۔ آپ، جی ہاں، آپ اس کے دروازے پر آ کر رکے۔
اب جو اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں نگاہ رکی رکی کی رکی رہ گئی. اور دیکھو نا جڑے بول سکتے ہو پھر وہ تو بولو نا, جڑے نہیں بول سکتے انہوں دی مجبوری ہے. جیسے اس عورت کی نظر پڑی وہاں جہاں نظر پڑی وہاں رک گئی. آپ نے فرمایا یہ تھوڑی سی گندم ہے, اجرت لے لو, یہ مجھے پیس کے دے دو. اس نے کہا اندر تشریف لائیے. آپ پہنچے, بیٹھ گئے. آپ کے بیٹھنے کے بعد اس کے ارادے کے پلزم میں تلاطم پیدا ہوا. میں صحیح فکر ادا نہیں کروں گا, لو نہ لو آپ کی مرضی, میں گزر جاؤں گا. اس کے ارادے کے سمندر میں تلاطم پیدا ہوا. خود تو گم ہی تھی, آپ کو بھی گم کرنا چاہا. خود تو غوطہ زن ہی ہو گئی, آپ کو بھی غوطہ زن کرنا چاہا. آپ اس کے ارادے کو بھانپ گئے. آپ نے فرمایا تو شوہردار ہے, میں روزے سے ہوں, جلدی مجھے یہ دانے بیچ دے, میرے ساتھی انتظار کر رہے ہیں. اس نے کہا دیکھیے صاحب, میرا جو شجر تمنا ہے اگر اس کو برابر کرو گے تو باعزت دروازے سے باہر جا سکو گے. ہن دسو میں کی کروں, تسی جو نہ سمجھوئے دے تے میرا قصور ہے. میرا جو شجر تمنا ہے, میرا جو شجر آرزو ہے, اگر اس کو باثمر بناؤ گے, بار آبر کرو گے, تو پھر تو تم اس دروازے سے باہر جا سکو گے. اور اگر تم نے مجھے اپنے درخت شباب کے سائے سے محروم رکھا تو پھر تمہاری ساری زندگی ناکردہ گناہ کے سبب یہاں کی جیل میں بسر ہوگی. آپ نے آواز دے کر کہا مجھے یوسف کی طرح جیل میں جانا منظور ہے, لیکن وقت کی زلیخا کے بکر کا فریب میں آنا نہ کل قبول تھا نہ آج. نہیں صاحب نہیں, اس طرح نہیں. دیکھیے جس طرح میں نے فکرے دیے ہیں, جو لے چکے ہیں وہ نعرہ لگا دیں, جن کی سمجھ میں نہیں آئے وہ بے شک چپ کر جائیں. نعرہ جب اس نے آپ کو پہاڑ کی طرح ارادے میں مصمم پایا کہ اس پہاڑ میں لرزش نہیں آ سکتی, تو اس نے چور چور کہتے ہوئے شور مچایا. محلے دار جمع ہو گئے. کیا ہے یہ ارادہ بس سے میری طرف بڑھا ہے. ہر ایک نے کتابی چہرہ دیکھا, مہتابی چہرہ دیکھا. ایک دوسرے سے کہا دل نہیں مانتا لیکن یہ کہہ رہی ہے. آپ کو لیا, قاضی کی عدالت میں آ گئے. قاضی کے چہرے پر نظر پڑی, جیسے دیکھا جس طرح ابرا بن اشرم یہودی عبد المطلب کو دیکھتے ہی تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا. یار بڑے افسوس کی گل ہے جڑے نہیں بول رہے. جس طرح ابرہ بن اشرم یہودی حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی تعظیم میں کھڑا ہو گیا تھا, حالانکہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا تھا, اسی طرح قاضی شہباز قلندر کو دیکھتے ہی تعظیماً کھڑا ہو گیا. دیکھ کے کہتا ہے اللہ جانے تیرے من میں کیا بسا ہوا ہے کہ جس نے مجھے تیری تعظیم پر کھڑا ہونے کے لیے مجبور کر دیا. اسی طرح نعرہ لگاؤ گے جیسے آپ لگایا. نہ جی نہ, اس سرے سے لے کر آخر تک نعرہ لگاؤ تو میں پڑھتا ہوں, ورنہ میں نہیں پڑھتا, میں نیچے اترتا ہوں. ہاں اب بیٹا پانا
سلامت رہو. ہاں جی اچھا جی اچھا 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 جی چلو سن لو بابا سن لو. سارا دن ذاکر سنے ہیں, دو باتیں مومن کی بھی سن. چلو سلام, جیتے رہو سلامت رہو. اچھا جی چلو میں سمیٹوں. قاضی کہتا ہے آپ کی شکل آپ کی صورت مجھے بتا رہی ہے یا امام ہو یا کسی امام کی اولاد میں سے ہو. ہائے ہائے